فجر کی نماز ادا کرنے کے 6 بڑے فائدے ہیں۔ نمبر 1، نماز فجر پڑھنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے اپنی امت کے لیے صبح کے وقت برکت عطا کرنے کی دعا فرمائی ہے۔ اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص فجر کی نماز بجماعت ادا کرنے کے بعد کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پورا دن جو بھی کام ہیں ان میں اللہ کی طرف سے برکت ڈال دی جاتی ہے، برکت رکھ دی جاتی ہے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کہیں لشکر بھیجنے کا ارادہ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے منہ اندھیرے اس لشکر کو روانہ کرتے۔ تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جو شخص کام شروع کرے گا تو اس کے کام میں برکت رکھ دی جائے گی، کیونکہ اس کو برکت، یہ جو برکت کا وقت ہے اس میں سے حصہ عطا کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، فجر کی نماز ادا کرنے کا دوسرا بڑا فائدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے عشاء کی نماز بجماعت پڑھ لی تو وہ بندہ ایسا ہے جیسے اس نے آدھی رات نماز پڑھی، اور فرمایا کہ جس آدمی نے فجر کی نماز بھی بجماعت پڑھ لی تو وہ بندہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری رات نماز پڑھی۔ سبحان اللہ، آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے باجماعت، صبح آپ نے فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی تو آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کر سوتے ہیں اور صبح فجر کی نماز اٹھ کر جو ہے وہ باجماعت ادا کرتے ہیں۔ انہیں پوری رات عبادت کرنے کا، پوری رات قیام کرنے کا، رکوع کرنے کا، سجدہ کرنے کا، پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، نماز فجر ادا کرنے کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں، اور یہ فرشتے فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ جب یہ فرشتے اوپر جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ رب العالمین سب جانتا ہے، لیکن اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں یہ بتاؤ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ اب فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب العالمین ہم نے تیرے بندے کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ تیری عبادت کر رہا تھا، قیام کر رہا تھا، رکوع کر رہا تھا، سجدہ ریزیاں کر رہا تھا۔ کتنی بلند شان ہے اس شخص کی کہ جس کا ذکر فرشتے اس حال میں کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا فلاں بندہ جب ہم اسے چھوڑ کر آئے تو وہ نماز ادا کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، جب گئے تو اس وقت بھی نماز، اور جب واپس آئے عصر کے وقت تو اس وقت بھی وہ نماز ادا کر رہا تھا۔ کتنا بلند مقام ہوگا اس شخص کا اللہ کی بارگاہ میں کہ جو فجر کی نماز باجماعت پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ نمبر 4، فجر کی نماز ادا کرنے کا چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 سنت رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس تمام سے بہتر ہے، یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس تمام سے بہتر فجر کی 2 رکعت سنت جو فجر کے فرض ادا کرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں موجود ہے اس سے ان تمام سے بہتر ہے کہ میں فجر کی 2 رکعت سنت ادا کر لوں۔ کتنی زیادہ فضیلت ہے فجر کی سنت ادا کرنے کی۔ نمبر 5، نماز فجر کا 5واں بڑا فائدہ یہ ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بردین 2 ٹھنڈک والی، بردان کہتے ہیں ٹھنڈک والی نمازیں ادا کی وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی ٹھنڈک والی نمازیں، ایک تو نماز فجر اور دوسری نماز عصر، کیونکہ اس وقت سورج کے اندر حرارت نہیں ہوتی، گرمی نہیں ہوتی، یہ ٹھنڈک والی نمازیں، یعنی جو شخص نماز فجر ادا کرے گا، نماز عصر ادا کرے گا تو وہ شخص جنت میں جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ فجر کی اور عصر کی نماز یہ منافقین پر بھاری ہے، یعنی وہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز ادا نہیں کرتے، یہ ان پر بھاری ہے۔
تو اس سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو شخص فجر کی اور عصر کی نماز نہیں پڑھتے تو وہ کن لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اور عصر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے تو وہ شخص پکا مومن ہے۔ نمبر 6، نماز فجر کا چھٹا بڑا فائدہ یہ ہے، صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے صبح کی نماز باجماعت ادا کی وہ شخص اللہ کے ذمے یعنی اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ پس تم میں سے کسی سے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، پس جس سے اس نے اپنے ذمے کے بارے میں کوئی مطالبہ کر لیا تو وہ اس کو پکڑ لے گا اور وہ منہ کے بل اوندھا جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین اس شخص کو منہ کے بل اوندھا جہنم میں پھینکے گا۔ یعنی جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے اس شخص کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کیونکہ وہ شخص اللہ کے ذمے ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے۔ تو اس لیے اگر کسی نے اس طرح کیا تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے کے بارے میں پوچھ لیا، تو اگر وہ شخص پکڑا گیا تو اللہ رب العالمین اس شخص کو منہ کے بل اوندھا جہنم میں پھینکے گا۔